السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے وضو میں شک ہو جاتا ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے شریعت اس بارے میں آپ حضرات کی؟ اس بارے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کر دی جاتی ہیں۔ جب وضو میں شک کی کیفیت پیدا ہو جائے، واضح رہنا چاہیے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے فلاں عضو دھویا ہے یا نہیں دھویا، یا میں نے سر کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اگر وضو کے دوران آپ کو شک پڑ جاتا ہے، شک واقع ہو جاتا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کی جو شک کی کیفیت ہے، آپ کو یہ پہلی مرتبہ پیش آ رہی ہے یا آپ کی عادت ہے۔ اگر پہلی مرتبہ ہے، پہلے کبھی شک ایسا نہیں ہوا، تو پھر تو جس عضو کے اوپر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کو دھویا ہے یا نہیں دھویا، اس کو آپ کو دھو لینا چاہیے۔ سر کا مسح کے اوپر شک ہے تو سر کا مسح بھی دوبارہ کر لینا چاہیے، یا جس عضو پر آپ کو شک ہے تو اسی شک کو دور کرتے ہوئے جو ہے نا، آپ اس عضو کو دوبارہ دھو لیں جب آپ کی شک کی کیفیت جو ہے نا پہلی مرتبہ پیش آ رہی ہو، آپ کی عادت نہ ہو۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ کی عادت ہے شک کرنے کی، وضو میں آپ کو بار بار شک ہو جاتا ہے، تو پھر اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ اپنے وضو کو برقرار رکھیں، آپ کا جو وضو ہے وہ باقی ہے، اس شک کی طرف آپ دھیان نہ کریں اور اس شک کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ لیکن اگر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر شک لاحق ہو گیا ہے، اب بھی یہی حکم ہے کہ اس شک کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، اس کو یہ بات یاد ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، لیکن میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو وضو کا ٹوٹنا اس کو یاد نہیں ہے۔ اب اس بارے میں اگر اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں وضو میرا ٹوٹ چکا ہے یا وضو میرا نہیں ٹوٹا ہے، لیکن وضو کا یاد کرنا، جب اس نے وضو کیا تھا کہ وضو کا کرنا اس کو یاد ہے، لیکن جو وضو کا ٹوٹ جانا ہے اس کو یاد نہیں ہے اچھی طریقے سے۔ اب اس بارے میں اگر وہ شک کی کیفیت میں ہے تو اس بارے میں بھی شرعی حکم یہی ہے کہ اس شک کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آپ کا جو وضو ہے وہ باقی ہے، اس وضو سے آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس شک کی طرف کوئی توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، جب آپ کو وضو کے درمیان شک کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آیا میرا وضو ہوا ہے یا نہیں، یا فلاں عضو میں نے دھویا ہے یا نہیں دھویا، کسی بھی عضو کے دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں اگر آپ کو شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ پہلی مرتبہ ہے، پھر تو آپ اپنے شک کو دور کریں، اس عضو کو دھو لیں۔ جس عضو کے بارے میں آپ کو شک ہوا ہے اس عضو کو آپ دھو لیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت بار بار آپ کو پیش آتی رہتی ہے تو آپ اس شک کی طرف کوئی توجہ نہ کریں، کوئی دھیان نہ دیں، آپ کا وضو برقرار ہے۔ اگر وضو کر لینے کے بعد شک کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ فلاں عضو میں نے پتہ نہیں دھویا ہے یا نہیں دھویا، اب بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، اس کا وضو باقی ہوگا۔ اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، جو کام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو وضو کرنا تو یاد ہے، لیکن وضو کا ٹوٹ جانا اس کو یاد نہیں ہے، وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں اس کو شک ہے، آیا پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں۔ جب وضو کا وضو اس نے کیا ہے، اس کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کو یہ بات صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ جب یہ ساری صورتحال پیدا ہو جائے کہ وضو کرنا تو اس کو اچھی طریقے سے یاد ہو، لیکن وضو کا ٹوٹ جانا اس کو اچھی طریقے سے یاد نہ ہو، تو پھر بھی اس کا جو وضو ہوگا وہ اپنی حالت پر باقی ہوگا،
اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے ایسی صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ وضو کے بارے میں جو شک کی کیفیت ہے، یہ جو مسئلہ احسن انداز کے اندر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔